8, 9 اور 10 محرم الحرام کا یہ بے حد مبارک اور عظمت والا وقت اس وقت ہمارے سامنے ہے، اور یہ ایسی مقدس گھڑیاں ہیں جن میں رب العالمین کی رحمت اور برکت پوری آب و تاب کے ساتھ برس رہی ہے۔ یہ کوئی عام دن نہیں ہے، بلکہ یہ وہ 3 دن ہے جن کی عظمت اور فضیلت کی گواہی اسلامی تاریخ کا ایک ایک پنہ دیتا ہے۔ ان دنوں میں زمین پر اللہ کی انوار و تجلیات کا ایسا روحانی اور نورانی نزول ہوتا ہے کہ جو بندہ بھی سچے دل، کامل یقین اور صاف نیت سے اپنے پروردگار کو پکارتا ہے، مالک کائنات اس کی سونی جھولی کو ڈھیروں خوشیوں، برکتوں اور رحمتوں سے بھر دیتا ہے۔ اگر آج آپ کی زندگی میں بھی مشکلات، پریشانیوں اور دکھوں کا کوئی بڑا پہاڑ کھڑا ہے، اگر آپ کے کامیابی کے تمام راستے بند ہو چکے ہیں، نوکری، کاروبار یا رزق کی بندش نے آپ کو شدید پریشان اور مایوس کر رکھا ہے، یا پھر آپ کی کوئی ایسی دلی حسرت یا حاجت ہے جو برسوں سے پوری نہیں ہو رہی، تو پورا یقین جانیے کہ محرم کے یہ 3 بابرکت دن آپ کی تقدیر کے بند دروازوں کو کھولنے اور آپ کی قسمت کو بدلنے کے لیے پوری طرح کافی ہے۔ ان مبارک ایام میں یعنی 8، 9 اور 10 محرم کو ہر فرض نماز کی ادائیگی کے بعد اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی محبوب ترین پاک صورت کا عمل کیا جاتا ہے جس کی بے پناہ برکت اور روحانی طاقت سے بڑا مصائب کا پہاڑ بھی راستہ دے دیتا ہے۔ کامیابی ہمیشہ کے لیے آپ کا مقدر بن جائے گی اور زندگی کی تمام تر آزمائشیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ یہ صورت کون سی ہے، اسے کس تعداد میں پڑھنا ہے اور اس کا خاص طریقہ کار کیا ہے، یہ تمام نورانی تفصیلات اس پیغام میں آگے چل کر مکمل طور پر آپ کے سامنے رکھی جائیں گی تاکہ آپ کا ایمان اور مضبوط ہو سکے۔ اس روحانی وظیفے کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ کوئی عام عمل نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے وہ مستند فضائل، اکابرین کے تجربات اور سارے منظر موجود ہے جو محرم الحرام کے ان 3 مخصوص دنوں کو سال کے دیگر تمام دنوں سے ممتاز اور بلند کرتا ہے۔ جب ایک مومن پورے یقین، کامل ایمان اور خشوع اور خضوع کے ساتھ اس مبارک مہینے کے ان خاص ایام میں اپنے سچے رب کے حضور سرب سجود ہو کر اس سورت کی تلاوت کرتا ہے تو عرش الہی سے رحمتوں کی ایسی موسلادھار بارش ہوتی ہے کہ انسان کا گمان اور عقل بھی دنگ رہ جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، محرم الحرام کی عظمت اور اس کے تاریخی و روحانی پس منظر کو گہرائی سے سمجھنا ہر مسلمان کے لیے اس لیے بہت ضروری ہے تاکہ جب وہ یہ مقدس عمل کرے تو اس کے دل میں اس بابرکت وقت اور ان دنوں کی بزرگی کا پورا احساس اور ادب موجود ہو۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں محرم الحرام کو شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے۔ یہ وہ عظمت والا مہینہ ہے جسے اللہ رب العزت نے سال کے چار حرمت والے افضل مہینوں میں شمار فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے کہ یقیناً مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے۔ اللہ کی کتاب میں جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ ان حرمت والے مہینوں میں محرم الحرام کو ایک نہایت اعلیٰ، مقدس اور منفرد مقام حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مہینے میں کثرت سے عبادت کرنا، روزے رکھنا اور اللہ کا ذکر و اذکار کرنا دیگر مہینوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ اجر و ثواب اور بلند درجات کا بات بنتا ہے۔ جب ہم 8، 9 اور 10 محرم الحرام کے ان 3 مخصوص دنوں کی بات کرتے ہیں تو تاریخ اسلام کے کئی ایسے عظیم الشان، مقدس اور ایمان افروز واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں جن کا تعلق براہ راست اللہ تعالیٰ کی نصرت، غیبی مدد اور کامیابی سے ہے۔ یہ وہ ایام ہے جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقرب بندوں اور انبیاء کرام علیہ السلام پر آنے والی کٹھن سے کٹھن آزمائشوں اور سختیوں کو ہمیشہ کے لیے ختم فرمایا اور انہیں ایسی عظیم کامیابیاں عطا فرمائی جن کی مثال انسانی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا طوفان نوح سے مکمل نجات پا کر جودی پہاڑ پر ٹھہرنا اور روح زمین پر دوبارہ زندگی کا آغاز ہونا اسی عصرے کو عظیم برکتوں میں سے ایک ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی دہکتی ہوئی آگ سے معجزاتی نجات ملنا اور اس آگ کا آپ کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والا گلزار بن جانا بھی الہی نصرت کا وہ واضح ثبوت ہے جو ان دنوں کی رفت اور عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر جب ہم 10 محرم یعنی یوم عاشورہ کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسی مقدس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے بدترین ظلم و ستم اور غلامی سے نجات عطا فرمائی۔
فرعون اپنے پورے لاؤ لشکر طاقت اور گھمنڈ کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کر رہا تھا، اور آگے بحر کلجم کی بکھری ہوئی موجیں اور لہریں تھیں، بجائے نجات کا کوئی راستہ موجود نہ تھا۔ ہر طرف سے راستے بند نظر آ رہے تھے اور بنی اسرائیل سخت پریشان تھے کہ اب ہم یقیناً پکڑ لیے جائیں گے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایمان اپنے رب کی ذات پر کامل اور اٹوٹ تھا۔ انہوں نے پوری شمشیر ایمان کے ساتھ فرمایا کہ ہرگز نہیں، یقیناً میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا۔ اور پھر پوری دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر کے بیچوں بیچ بارہا سوکھے راستے بن گئے، اور وہ پانی جو موجہ مار رہا تھا ایک مضبوط پہاڑ اور دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا۔ پہاڑ جیسے سمندر نے اللہ کے نبی کو راستہ دے دیا، اور فرعون اپنے بدترین تکبر اور لشکر سمیت اسی سمندر میں غرق ہو گیا۔ یہ وہی تاریخی حقیقت ہے جو ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جب حالات بالکل نازک اور نا امید ہو جائیں، جب سامنے پہاڑ جیسی رکاوٹیں کھڑی ہوں اور انسانی عقل کوئی راستہ تلاش کرنے میں مکمل ناکام ہو جائے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین اور اس کے پاک کلام کا سہارا انسان کو ہر مصیبت سے نجات دلاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کے پانی کو روک کر راستہ بنا سکتا ہے، تو کیا وہ آپ کی زندگی کی چھوٹی بڑی مشکلات، مالی پریشانیوں، گھریلو ناچاکیوں، قرض کے بوجھ اور سخت بیماریوں کو دور کر کے آپ کے لیے کامیابی اور رزق کے بند دروازے نہیں کھول سکتا؟ یقیناً وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان مبارک دنوں کی قدر کریں اور اس خاص وقت میں اپنے رب کو اس کے محبوب کلام کے ذکر پکاریں۔ مستند ترین روایت اور بزرگان دین کے تجربات سے یہ بات پوری طرح ثابت ہے کہ 8، 9 اور 10 محرم الحرام کے ان 3 دنوں میں زمین پر اللہ کی رحمت کا ایک خاص نزول ہوتا ہے، اور یہ ایام میں کی جانے والی دعائیں اور اعمال سیدھے بارگاہ الہی میں مقبول ہوتے ہیں۔ جب کوئی بندہ ان دنوں میں ہر فرض نماز کی ادائیگی کے بعد جائے نماز پر بیٹھا رہتا ہے، اپنے گناہوں کی سچے دل سے توبہ مانگتا ہے، معافی مانگتا ہے اور اس صورت مبارکہ کا ورد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو وہ اطمینان، سکون اور طاقت عطا فرماتا ہے جو دنیا کی تمام دولت مل کر بھی نہیں دے سکتی۔ اس وظیفے کی برکت سے انسان کے رزق میں برکت اور کشادگی کے وہ دروازے کھلتے ہیں جن کا اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ قرض داروں کے قرض غیب سے ادا ہو جاتے ہیں، بے روزگاروں کو بہترین اور باعزت روزگار میسر آتا ہے، اور جن کے کاموں میں برسوں سے بندشیں لگی ہوئی ہیں وہ بندشیں یکلخت ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ صورت مبارکہ جو اس عمل کا اصل مغز اور روح ہے، اللہ تعالیٰ کو تمام صورتوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں مستند کتب میں بے شمار روایت موجود ہے۔ یہ وہ عظیم صورت ہے جو اپنے اندر توحید الہی، رب کی صفات اور بندے کا اپنے مالک کے ساتھ تعلق کی ایسی جامع تعریف سمیٹے ہوئے ہیں کہ اسے پڑھنے والا گویا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا حق ادا کر دیتا ہے۔ جب آپ اس صورت کو ان 3 مبارک دنوں میں ہر نماز کے بعد پڑھیں گے تو آپ خود اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی میں آنے والی حیرت انگیز اور مثبت تبدیلیاں دیکھیں گے۔ جب ہم تاریخ اسلام کے دریچوں کو کھولتے ہیں اور محرم الحرام کے ان 3 مخصوص دنوں یعنی 8، 9 اور 10 محرم کی عظمت پر غور کرتے ہیں تو روح کانپ اٹھتی ہے اور دل غمگین ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ ایام ہے جن کا تعلق نہ صرف انبیاء کرام کی نجات سے ہے، بلکہ یہ وہ دن ہے جو خاندان نبوت یعنی جگر گوشہ رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلوں کی عظیم ترین اور بے مثال قربانیوں کے گواہ ہے۔ 8 محرم الحرام وہ سخت دن ہے جب میدان کربلا میں تپتی ہوئی ریت پر نواسے رسول جگر گوشہ فاطمہ، امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت اطہار پر پانی کی بندش کو مزید سخت کر دیا گیا تھا۔ تصور کیجئے اس پیاس کا، اس سخت گرمی کا اور اس کٹھن آزمائش کا جو اللہ کے محبوب ترین بندے صابر و شاکر رہ کر برداشت کر رہے تھے۔ یہ وہ دن تھے جب صبر اور رضا بالرضا کی ایسی لاجواب داستان لکھی جا رہی تھی جس نے قیامت تک کے لیے حق اور باطل کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچ دی۔ نواسہ رسول کا یہ اقدام ہمیں سکھاتا ہے کہ جب انسان اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کرنے پر تیار ہو جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے جھکا نہیں سکتی۔ 9 محرم الحرام کی تاریخ وہ عظمت والی رات اپنے دامن میں لے کر آتی ہے جسے شب عاشور کہا جاتا ہے۔
یہ وہ رات تھی جب امام عالی مقام سیدنا امام حسین اور ان کے وفادار ساتھیوں نے یزیدی لشکر سے صرف ایک رات کی مہلت مانگی تھی، اور وہ مہلت کسی دنیاوی سودے بازی یا دنیا کے لیے نہیں تھی، بلکہ وہ مہلت اپنے رب کے حضور سجدہ ریزی، قرآن پاک کی تلاوت، مناجات اور استغفار کے لیے تھی۔ تاریخ گواہ ہے کہ 9 محرم الحرام کے اس پوری رات خیمہ حسینی سے اللہ کے ذکر اور تلاوت قرآن کی ایسی پر اثر اور مسحور کن آوازیں آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھیاں بھن بنا رہی ہو۔ ایک طرف موت کا سایہ تھا، سامنے ہزاروں کا ظالم دشمن کھڑا تھا، لیکن دوسری طرف نواسۂ رسول اور ان کے جانثار اپنے رب کی عبادت میں ایسے مگن تھے کہ انہیں اپنی جانوں کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ یہ وہ طرف اور عشق الہی تھا جو ہمیں بتاتا ہے کہ جب بندہ اپنے رب کے کلام سے دل لگا لیتا ہے تو موت کا خوف بھی اس کے دل سے نکل جاتا ہے، اور بڑی سے بڑی آزمائش بھی اس کے قدموں کو ڈگمگا نہیں سکتی۔ پھر طلوع ہوتا ہے 10 محرم الحرام کا وہ تاریخی اور کائنات کا سب سے عظیم دن، یعنی یوم عاشورہ، جس دن زمین و آسمان نے وہ منظر دیکھا جو نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا گیا تھا اور نہ کبھی دیکھا جائے گا۔ سیدنا امام حسین علی مقام اپنے 72 جانشاروں، اپنے بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں اور معصوم بچوں کی قربانی پیش کر کے دین اسلام کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو وہ عظیم سہارا دیا جو قیامت تک کے لیے محفوظ اور زندہ جاوید ہو گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ آخری سجدہ جب وہ تیروں سے چھلنی جسم کے ساتھ سجدہ ریز ہوئے اور اپنی پاک جان افرین کے سپرد کی، وہ سجدہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ زندگی کے سب سے بڑی اور اصل کامیابی اپنے رب کی فرما برداری اور رضا میں ہے۔ اسی بے مثال قربانی کی برکت اور ان پاک ہستیوں کے پاک خون کا صدقہ ہے کہ محرم کے ان ایام کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ روحانیت، نور اور تاثیر عطا فرما دی ہے۔ جب ایک مومن ان دنوں میں ان پاک ہستیوں کو یاد کرتا ہے، ان کے نقش قدم پر چلنے کا عزم کرتا ہے اور ہر نماز کے بعد اس محبوب ترین سورت کو پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان شہدائے کربلا کے صبر کے صدقے اس بندے کی پہاڑ جیسی بڑی مشکلات کو بھی آسان فرما دیتا ہے۔ مستند احادیث مبارکہ کی طرف اگر ہم رجوع کریں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے محرم الحرام کے روزوں اور عبادت کی بے پناہ فضیلت بیان فرمائی ہے۔ جامع ترمذی اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں۔ سبحان اللہ، ذرا غور کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کو کسی اور نام سے نہیں بلکہ شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ کہہ کر پکارا۔ یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ اس مہینے کا ہر لمحہ اللہ رب العزت کے ہاں کس قدر محبوب، برکت والا اور قیمتی ہے۔ ایک اور مقام پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کے روزے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ کی ذات پر پورا یقین ہے کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال قبل کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یہ وہ رحمت کی موسلادھار برسات ہے جب ان دنوں میں ہر مسلمان پر برستی ہے۔ جب گناہ معاف ہوتے ہیں تو دل کا جنگ صاف ہوتا ہے، اور جب دل صاف ہوتا ہے تو ہر نماز کے بعد اللہ کی محبوب ترین سورت کا ورد کیا جاتا ہے، تو دعائیں عرص معلیٰ تک بنا کسی رکاوٹ کے پہنچتی ہے۔ ناظرین گرامی، آج آپ مایوس ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے حالات اب کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے، آپ قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں یا دشمنوں اور حاسدوں نے آپ کے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، تو کربلا کے ان واقعہ اور محرم کی ان فضیلتوں سے تسلی اور حوصلہ حاصل کیجئے۔ ذرا سوچئے، امام عالی مقام اور ان کے اہل بیت پر جو سخت آزمائشیں آئی، کیا ہماری پریشانیاں اس کے برابر بھی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ انہوں نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور اللہ نے انہیں وہ عظیم کامیابی اور دوام عطا کیا کہ آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ان کا مقدس نام ہر دل کی دھڑکن ہے، اور یزید کا نام و نشان مٹ گیا۔ جب آپ ان مبارک گھڑیوں میں ہر نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھ کر اس سورت مبارکہ کی تلاوت کریں گے تو آپ کے دل کو وہ روحانی طاقت اور سکون ملے گا جو تمام مادی و دنیاوی وسائل سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جھولی میں برکتوں کا وہ مینار برسائے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ بزرگان دین اور علماء اسلام کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ محرم الحرام کے ان مبارک ایام میں خاص طور پر 8، 9 اور 10 محرم کو جو بندہ بھی ہر فرض نماز کے بعد اس سورت کا التزام کرتا ہے وہ کبھی دنیا کا محتاج نہیں ہوتا۔
اس عمل کی برکت سے رزق کے بند دروازے ایسے کھلتے ہیں جیسے پہاڑوں سے چشمے پھوٹتے ہیں۔ اگر آپ کے کاروبار پر کسی نے بندش کر دی ہے، اگر حاسدوں کی نظر بد نے آپ کو نقصان پہنچایا ہے، یا آپ کی اولاد کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، تو یہ 3 دن آپ کے لیے الہی نصرت کا پروانہ بن کر آئے ہیں۔ بس اپنے ارادے کو مضبوط کیجئے، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کیجئے، اور اس کامل یقین کے ساتھ اس مقدس عمل کے لیے تیار ہو جائیے کہ جو رب سمندر میں راستہ بنا سکتا ہے، جو رب آگ کو گلزار بنا سکتا ہے، اور جس رب نے کربلا کے صابروں کو ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید کر دیا، وہ آج آپ کی پکار کو بھی ضرور سنے گا اور آپ کی ہر مشکل کو راحت و کامیابی میں بدل دے گا۔ ناظرین گرامی، جب ہم 8، 9 اور 10 محرم الحرام کے ان 3 تاریخی دنوں کی گہرائی میں اترتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف پیاس یا بھوک کی داستان نہیں ہے، بلکہ یہ عشق الہی، صبر مصطفیٰ، شجاعت علی اور حیاء فاطمہ کو وہ نایاب اور انمول گلدستہ ہے جس کی خوشبو سے آج بھی پوری کائنات مہک رہی ہے۔ 8 محرم الحرام وہ کٹھن ترین دن تھا جب حسینی خیموں میں معصوم بچوں کی الوداعی سسکیاں گونجنے لگی تھی۔ امام عالی مقام سیدنا امام حسین، سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے لخت جگر حضرت قاسم اور اپنے وفادار بھائی غازی عباس علمدار کے ہمراہ خیمے کے باہر تشریف فرما تھے اور ہر طرف سے دشمن کے گھیرے کو دیکھ رہے تھے۔ اسی دن مخدرات عصمت یعنی خاندہ رسول کی پاک بیٹیوں سیدہ زینب کبریٰ اور سیدہ ام کلثوم نے اپنے بھائی کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھے تو تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے اپنے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی حفاظت کے لیے اپنے بیٹوں تک کو قربان کرنے کا پختہ عزم فرما لیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب اہل بیت اطہار کا ایک ایک فرد اپنے خون سے اسلام کی آبیاری کرنے کے لیے بے قرار تھا۔ 9 محرم الحرام کا سورج جب غروب ہو رہا تھا تو وہ شام اپنے ساتھ کربلا کی تاریخ کا سب سے بڑا اور کڑا امتحان لے کر آئی۔ عمر بن سعد نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ اب حسین پر حملہ کر دو۔ اس نازک وقت میں سیدنا امام حسین کے پاس 2 راستے تھے، یا تو وہ یزید کی بیعت کر لے اور دنیا کی تمام آسائشوں انہیں قدموں میں ہوتی، یا پھر وہ سر کٹا دیتے لیکن دین اسلام کے وقار پر آنچ نہ آنے دیتے۔ آپ نے اپنے بھائی عباس علمدار سے فرمایا کہ بھائی، دشمن سے صرف 1 رات کی مہلت مانگو تاکہ ہم اپنے رب کی عبادت، نمازوں، تلاوت اور استغفار میں یہ رات گزار سکیں، کیونکہ میرا رب اچھی طرح جانتا ہے کہ مجھے اس کی نماز اور اس کے پاک کلام سے کتنی بے پناہ محبت ہے۔ ناظرین گرامی، ذرا اس منظر کا تصور کیجئے، یہ وہ نایاب اور مستند حقیقت ہے جو انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ ایک ایسی رات جہاں اگلی صبح موت یقینی ہے، جہاں معلوم ہے کہ بھوک اور پیاس میں بچوں کی گلے کٹ جائیں گے، وہ کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، بلکہ ہر زبان پر اللہ کا شکر اور تلاوت قرآن کا نور پھیلا ہوا تھا۔ یہ مقدس رات ہمیں سکھاتی ہے کہ جب مصائب کا پہاڑ ٹوٹ پڑے تو اللہ کی کتاب کا سہارا کیسے لیا جاتا ہے۔ اور پھر وہ 10 محرم کی صبح عاشور نمودار ہوئی، جس کا ایک ایک واقعہ انسانی عقل کو دنگ کر دیتا ہے۔ جب میدان جنگ سج گیا تو سیدنا امام حسین نے باری باری اپنی جانشاروں کو رخصت کیا۔ ذرا سوچئے اس عظیم باپ کے دل پر کیا گزری ہوگی جب ان کے جوان بیٹے، جو شکل و شہابت میں بالکل اپنے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر تھے، یعنی حضرت علی اکبر، انہوں نے میدان میں جانے کی اجازت مانگی۔ امام عالی مقام نے اپنے ہاتھوں سے اپنے لاڈلے بیٹے کو تیار کیا اور الوداع کیا۔ پھر وہ منظر بھی تاریخ نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کیا۔ جب 6 ماہ کے ننھے علی اصغر پیاس کی شدت سے نڈھال تھے، امام عالی مقام انہیں اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر لائے کہ شاید دشمن کو اس معصوم پر رحم آ جائے، لیکن ظالموں نے رحم کرنے کے بجائے اس معصوم کے ننھے گلے پر تیر مارا۔ امام حسین نے اس معصوم کے خون کو اپنے چہرے پر ملا اور فرمایا کہ اے اللہ، اگر زمین پر ہمارے لیے نصرت نہیں ہے تو اس مہان قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ سبحان اللہ، یہ ہے وہ صادر و صابر قبیلہ جس کے صدقے آج دین زندہ ہے۔ آج اگر آپ اپنی زندگی کی چھوٹی موٹی آزمائشوں، مالی پریشانیوں، گھریلو جھگڑوں یا بیماریوں سے تنگ آ کر مایوس ہو چکے ہیں تو اہل بیت اطہار کے اس صبر کو اپنے سامنے رکھیے۔ جب سیدنا امام حسین عالی مقام تیروں کے مسلح پر گرے، جب آپ کا جسم مبارک چھلی ہو چکا تھا، اس وقت بھی آپ کی زبان پر اپنے رب کی حمد و شکر جاری تھا۔
آپ نے آخری سجدہ کیا اور اس سجدے کی حالت میں آپ کی جان پاک اللہ کے سپرد کر دی۔ ناظرین گرامی، یہ وہ لاجواب اور نایاب واقعات ہیں جو ہمیں تسلی دیتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں آنے والی آزمائش دراصل انسان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ جب آپ محرم الحرام کے ان 3 مبارک دنوں میں 8، 9 اور 10 محرم کو ہر فرض نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھ کر اس پاک خانوادے کو یاد کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی اس محبوب ترین صورت کا وظیفہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان پاک ہستیوں کے خون اور ان کے صبر کے طفیل آپ کی زندگی کے تمام تر آزمائشوں کو یکلخت ختم کر فرما دے گا۔ یہ وہ گھڑیاں ہیں جن میں دعا کی قبولیت کا تناسب اپنے عروج پر ہوتا ہے۔ جب ایک بندہ اپنے گناہوں کی اعتراف کرتا ہے، سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور ان ایام کی عظمت کو سامنے رکھ کر ہر نماز کے بعد اس صورت مبارکہ کا ورد شروع کرتا ہے تو عرش الہی سے کامیابیوں کے پروانے جاری کر دیے جاتے ہیں۔ اگر پہاڑ جیسی مصیبت اور رکاوٹ بھی آپ کے راستے میں کھڑی ہوگی تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی اور آپ کے لیے وہ راستے نکلیں گے جہاں آپ کا گمان بھی نہیں جا سکتا۔ رزق کی تنگی ہو، قرض کا بوجھ ہو یا کوئی دیرینہ حاجت، سب کچھ اس ایک وظیفے کی برکت سے حل ہو جائے گا۔ لہٰذا اپنے دلوں کو بالکل صاف کر لیجئے، دنیاوی تفرقات کو ایک طرف رکھ دیجئے اور اب پورے ایمان اور یکسوئی کے ساتھ تیار ہو جائیے۔ اب دل کی آنکھوں کو کھول لیجئے، سر کو جھکا دیجئے اور پورے دھیان کے ساتھ اس راہ الہی کو سماعت فرمائیے جس کے لیے آپ نے اب تک اپنا قیمتی وقت اس گفتگو کو دیا۔ اب وہ گھڑی آ چکی ہے جہاں ہم فقراء اور اللہ والوں کے سینے کے اس نورانی وظیفے کو ظاہر کرنے جا رہے ہیں جو 8، 9 اور 10 محرم الحرام کے ان مبارک ایام میں تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ بزرگوں کا فرمان ہے کہ جب بندہ دنیا میں مایوس ہو کر اپنی عقل اور تقدیروں کو چھوڑ کر محرم کے ان پاک دنوں میں ہر فرض نماز کے بعد جائے نماز کا کونا پکڑ لیتا ہے تو عرش والا اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس وظیفے کا آغاز آپ نے اسی درود پاک سے کرنا ہے جو کائنات کی سب سے بڑی ہستی پر پڑھا جاتا ہے۔ آپ نے ہر نماز کے بعد سب سے پہلے صرف 3 مرتبہ یہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ناظرین اکرامی، درود پاک کی اس عظیم برکت کے بعد اب آپ نے اللہ تعالیٰ کی وہ محبوب ترین صورت پڑھنی ہے جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ یہ قرآن کا 1/3 حصہ ہے۔ جی ہاں، وہ صورت ہے سورہ اخلاص۔ یہ وہ صورت ہے جو اللہ رب العزت کو اپنی توحید کی وجہ سے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ نے ہر فرض نماز کے بعد نہایت مختصر تعداد یعنی صرف 7 مرتبہ اس صورت کو پورے تدبیر اور پیار سے پڑھنا ہے۔ سورت مبارکہ کا عربی متن یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سبحان اللہ۔ جب آپ 7 مرتبہ یہ محبوب سورت پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 نایاب اور طاقتور ترین صفاتی ناموں کا ورد کرنا ہے جو رزق کی بندشوں کو کاٹنے اور پہاڑ جیسے مصائب کو راستہ دینے کے لیے اکثیر ہے۔ وہ مقدس نام یہ ہے: یا فتاح یا رزاق، اے سب راستے کھولنے والے، اے سب کو رزق دینے والے۔ ان دونوں ناموں کو ملا کر آپ نے صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یا فتاح یا رزاق کی ورد مکمل کریں گے تو غیب سے وہ راستے نکلیں گے جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے فوراً بعد اپنے دل کی مراد کو پانے اور آزمائشوں کے خاتمہ کے لیے قرآن کریم کی وہ نایاب آیت مبارکہ پڑھنی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کامیابی کا عظیم راز تھی۔ جب فرعون سامنے تھا اور سمندر آگے تھا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اس زبان پر مبارکہ پر یہ کلمہ جاری ہوئے تھے۔ آپ کے بھی صرف 7 مرتبہ اس قرآنی آیت کو پڑھنا ہے: اِنَّ مَعِیَّ رَبِّی سَیَہْدِینِ، یقیناً میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا۔ ناظرین گرامی، جب یہ قرآنی کلمات آپ کی زبان سے نکلیں گے تو کائنات کی کوئی طاقت آپ کا راستہ نہیں روک سکے گی۔ وظیفے کے آخر میں آپ نے دوبارہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، یعنی صرف 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے رب کے حضور جھولی پھیلا دینی ہے۔ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر، رو کر، گر گرا کر اس پاک خان وادے اور شہدائے کربلا کے صبر کا واسطہ دے کر اپنے مولا سے مانگیے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ محرم کے ان 3 دنوں میں جو بندہ اس ترتیب سے
یہ ہلکا پھلکا اور مختصر عمل کر لیتا ہے، رب العزت اس کی نسلوں سے بھی تنگی کو دور فرما دیتا ہے۔ پہاڑ جیسی مشکلات ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، آزمائش سے سکھ میں بدل جاتی ہے اور کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان مبارک ایام کی برکات سے مالا مال فرمائے، اہل بیت اطہار کی سچی محبت نصیب فرمائے اور ہماری تمام جائز دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ نورانی پیغام پسند آیا ہو تو اس دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں خاص طور پر یاد رکھیں۔ ایسے ہی بہترین روحانی پیغام اور مستند وظائف کے لیے ہمارے اور آپ کے اپنے پیارے چینل ملک اسلامک وائس کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کر کے اس دینی خدمت میں ہمارا ساتھ دیں۔ اللہ حافظ۔